السلام علیکم ڈیئر ویورس. آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 کی جو اردو کا بک جو نیا آیا تھا اس کی حمد کی جو ہے ہم تشریح کریں گے. حمد کے جو اشعار ہے ان کی ہم تشریح کریں گے. یہ ہم جو ہے معروف شاعر امیر مینائی نے لکھی ہے. حمد کا پہلا شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اس شعر کا جو ہے تشریح ہے. یہ شعر امیر مینائی کی حمدیہ نظم سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے خدا، اس جہاں میں تیرے سوا دوسرا موجود نہیں ہے، ہر طرف تیری ہی ہستی جلوہ گر ہے. پھر کون جان سکتا ہے کہ تو کہاں ہے، یعنی تیری ذات اس قدر بلند اور عارفہ ہے کہ کسی کی عقل و فہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے آپ کی بلندی اور عارفہ کا جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا. اس شعر میں جہاں تو ہے یعنی سے مراد کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، یعنی کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم موجود نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم جہاں میں موجود کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم موجود نہ ہو. وہ یعنی اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اللہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی محدود عقل سے اس کی ذات کا مکمل ادراک نہیں کر سکتا. اس لیے شاعر سوال کرتا ہے کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جانتا تو کہاں ہے، یعنی تیری حقیقت اور تیری عظمت کا علم کسی کو نہیں. بقول شاعر: یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. یہ شعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی لامحدود قدرت اور انسان کی عجز و بے بسی کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. حمد کا دوسرا شعر ہے: لاکھوں پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ ہے بے نشان تو ہے. تشریح ہے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری آنکھوں کے پردے سے اوجل ہے. اوجل مینس یعنی غائب ہے. ہم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اتنا اوجل ہونے کے باوجود بھی وہ ظاہر ہے. اللہ بے نشان ہے، مگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں پردوں کے پیچھے ہونے کے باوجود اپنی قدرتوں کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اللہ کی ذات لاکھوں پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود کی گواہی دے رہا ہے. شاعر مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نشان ہے، لیکن کائنات کی ہر شے ان کی نشانی ہے. بقول شاعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. شعر نمبر 3 ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہان کہیں عیاں تو ہے. خلوت ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ تنہائی ہو، یعنی تنہائی کو کہتے ہیں، تنہائی کو کہتے ہیں. اور جلوت ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ہجوم ہو، یعنی ہجوم ہم کہہ سکتے ہیں. اب شاعر کہتا ہے اس شعر میں، شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، تو خلوت میں بھی جلوہ گر ہے اور جلوت میں بھی تیرا ہی ظہور ہے. تو کہیں ظاہر ہے اور کہیں پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی، یعنی ہر جگہ تیری ہی قدرت اور تیرا ہی عکس دکھائی نظر آتا ہے. عکس کہتے ہیں سائے کو کہتے ہیں. اس شعر میں خلوت سے مراد تنہائی اور باطنی کیفیت ہے، جبکہ جلوت سے مراد محافل اور ظاہری
دنیا ہے۔ شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک جگہ یا ایک کیفیت میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حال میں موجود ہے، چاہے انسان تنہا اپنی ذات میں غور و فکر کر رہا ہو یا وہ دنیا کی رونقوں میں مشغول ہو۔ ہر جگہ اسے خدا کی قدرت اور اس کی نشانیاں دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح کہیں عیاں اور کہیں پنہاں، یہاں پہ پنہاں ہے، ٹھیک ہے، پنہاں کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے، جیسے کہ وہ وسیع و عریض کائنات اور اس کا منظم نظام، جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن ان کی تاثر اور حکمت ہر جگہ موجود ہوتی ہے، جیسے کہ کائنات کے قوانین اور زندگی کا راز۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر پل موجود ہے، وہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ اور ہجوم میں بھی ہمارے بھی ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اور آپ اس شعر میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ آپ یہ آخر میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خلوت اور جلوت جو ہے وہ دو متضاد الفاظ ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، نہ مقام میں کچھ جلوہ فرما، یہاں وہاں تو ہے۔ یہ شعر بھی جو ہے صنعت تضاد کی شعری مثال ہے۔ یہاں پہ مکاں اور لامکاں جو ہے دو متضاد الفاظ ہے، اور جبکہ یہاں اور وہاں بھی دو متضاد الفاظ ہے۔ اس شعر کا تشریح ہے، یہ شعر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بے مثل و بے نظیر ہونے اور ہر جگہ موجود ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ تو کوئی مکان ایسا ہے جہاں وہ نہ ہو، یعنی اللہ نہ ہو، اور نہ ہی کوئی لامکان ایسا ہے جہاں اللہ کا جلوہ موجود نہ ہو۔ وہ ہر جگہ جلوہ فرما ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہو یا کوئی اور جہاں، ہر جگہ اس کی قدرت اور اس کا ظہور دکھائی دیتا ہے۔ اس شعر میں اللہ کی ہمہ گیری اور اللہ کی لامحدودیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی خاص جگہ یا حد میں قید نہیں، بلکہ اس کی موجودگی ہر مکان اور لامکان میں یکساں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مکان اور لامکان کو صنعت تضاد کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے مہمان تو ہے۔ تشریح ہے، یہ شعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی مہمان نوازی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں تیرے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی میزبان نہیں، یعنی سب کچھ تیری ہی عطا اور تیری ہی مہربانی سے ہے۔ تو ہی یہاں سب کا مہمان نواز ہے، سب کو رزق دینے والا اور سب کی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ اس شعر میں میزبان کی صفت اللہ تعالیٰ کی خالقیت، رازقیت اور پرورش کرنے والی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ مہمان سے مراد تمام مخلوقات ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مہمان ہے۔ شاعر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی سب کا سہارا ہے۔ بقول شاعر، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، یعنی چھٹا جو شعر ہے وہ ہے، رنگ تیرا یہ چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغواں تو ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ
دنیا کی مثال ایک باغ جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے۔ جس طرح ایک اچھا مالی اپنے باغ کی مکمل نگرانی کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑھ کر اس دنیا کے باغ میں موجود انسانوں اور دیگر مخلوقات کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اس چمن میں جو رنگ اور خوشبو ہے وہ دراصل تیری ہی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ یہاں تو سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی خوبصورتی اور دلکشی اس دنیا میں ہے وہ سب تیری ہی عطا کردہ ہے۔ باغبان تو صرف ایک ظاہری نگہبان ہے، لیکن اصل میں یہ سب تیری ہی قدرت کا ظہور ہے۔ تو تمام انسانوں پر رحم و کرم جاری رکھتا ہے، انسانوں کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، یعنی اس جیسا بہترین باغبان کوئی اور نہیں ہے، وہ اکیلا اور واحد ہے۔ حمد کا مقطع ہے: محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہے۔ امیر مینائی کے اس خوبصورت شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال ہستی کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اللہ پاک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو راز جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ظاہراً بھیدوں سے واقف نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں سچا رازداں تو صرف تو ہی ہے۔ تیری ذات ہی وہ ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتی ہے، جس پر تمام بھید کھلے ہوئے ہیں۔ شاعری شعر میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن کتنے ہی دعویٰ کرے، وہ کبھی بھی خدا کے علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقی اور دانائی کا منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے درمیان جو بھی رازدار کہلاتے ہیں، ان کا علم محدود اور سطحی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کائنات کی ہر چیز کا احاطہ ہے۔ وہ ہر ذرے سے واقف اور اس کی حکمت کامل ہے۔ اس شعر میں عاجزی اور توکل کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ شاعر اپنی کم علمی اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا سچا رازدان مانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمام بھیدوں کا علم صرف اسی ذات کے پاس ہے، اور وہی ہر مشکل میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس شعر میں اس لیے انسان کو چاہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اسی سے مدد طلب کرے، کیونکہ سب سے بڑا اور سچا رازدان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں سے جو ہے اشعار کی جو ہے تشریح جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اس کی خلاصے کی طرف، یعنی حمد کے خلاصہ کیا ہے۔ اس حمد کا خلاصہ ہے، اس حمد کے شاعر امیر مینائی ہے۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے تو غائب ہے، لیکن ہم سے تو غائب ہے، مگر اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ جو ہے لیکن اللہ جو ہے وہ اس کائنات میں جگہ جگہ موجود ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی موجودگی کا گواہ ہے۔ اللہ ہر پل ہر جگہ موجود ہے، وہ ہماری تنہائی میں ہمارے ساتھ ہے، اور ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں بھی ہمارے ساتھ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے کائنات کو خوبصورت رنگ و روپ بخشا ہے، حسین پھول اور ان کی محصور کن خوشبو تخلیق کی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کا رازدار ہے، اور ان کی عیبوں پر پردہ ڈال کر ان کو رسوائی سے بچانے والا ہے۔ اس کائنات میں بس اللہ ہی اللہ ہے۔
یہاں سے جو ہے اشعار کی جو ہے تشریح پلس جو خلاصہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے ہمارے چینل کو جو ہے وہ پلیز سبسکرائب کر لیں. تھینک یو فار واچنگ.